بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم نے اپنے پچھلے لیسن میں آپ کو تنوین کے بارے میں تفصیل سے سمجھایا تھا کہ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. ایسے ہی نون تنوین کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھایا تھا. تنوین کو ادا کرتے وقت جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے اسے نون تنوین کہتے ہیں. جیسے با دو زبر بن، ٹھیک ہے، اور با زبر نون ساکن بن. ایسے ہی حمزہ دو زبر ان اور حمزہ زبر نون ساکن ان. اب یہ بظاہر دونوں جو حروف ہیں مختلف طریقے سے لکھے گئے ہیں، لیکن ان دونوں حروف کی آواز ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو تنوین والے حروف پر وقف کرنے کے قاعدے بھی سمجھائے تھے. مجھے امید ہے کہ آپ سب نے یہ لیسن ضرور دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا. اگر کسی نے یہ لیسن نہیں دیکھا تو وہ ہمارے پچھلے لیسن نمبر 23 حروف تنوین کا بیان ضرور دیکھ لے تاکہ اسے تنوین کو ادا کرنا اور اس پر وقف کرنے کے قاعدے سمجھ میں آ جائیں. آج ہم اپنے اگلے سبق کا آغاز کرتے ہیں جو کہ بہت اہم ہے، نون کتنی کا بیان. قرآن پاک میں اکثر جگہ پر چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے آیت کے درمیان میں، اور یہ نون کتنی کہلاتا ہے. نون کتنی تقریباً 50 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے. اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ نون کتنی کیا ہے اور اس کو کیسے پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کی تعریف کو دیکھتے ہیں. نون کتنی کی تعریف. نون کتنی کیا ہے؟ تنوین یعنی دو زبر، دو زیر اور دو پیش کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو ملانے کی صورت میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے. اسے نون کتنی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ تو ڈیفینیشن ہے، لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ اس میں کچھ مشکل الفاظ دیے گئے ہیں جو کہ آپ نے پہلے نہیں سنے، ٹھیک ہے. تنوین تو آپ کو سمجھ آ گئی. تنوین کیا ہے؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش. تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے. اب حمزہ وصلی کیا ہے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے. حمزہ وصلی کیا ہے؟ حمزہ جو ہے، حمزہ کی دو قسمیں ہیں. ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جس الف پر کوئی حرکت آ جائے اسے حمزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ حمزہ کی دو قسمیں ہیں. ایک تو ہے حمزہ اصلی. حمزہ اصلی وہ ہے، یہ وہ حمزہ ہے جو کہ ہر حالت میں پڑھا جاتا ہے، کسی بھی صورت میں ختم نہیں ہوتا، گرتا نہیں ہے. یہ آیت کے شروع میں ہو یا درمیان میں اس پر حرکت ہوتی ہے اور اس کو ہم نے پڑھنا ہوتا ہے. اور حمزہ وصلی کیا ہے؟ اس پر حرکت نہیں ہوتی، لیکن اس کو جب ہم آیت اس سے شروع کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں، لیکن آیت کے درمیان میں ہو تو اسے نہیں پڑھتے. ملانے کی صورت میں یہ گر جاتا ہے، یعنی نہیں پڑھا جاتا اور ختم ہو جاتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بسم اللہ ہم جب پڑھتے ہیں تو آپ اس کو توڑیں، لیکن بسم اللہ میم کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد الف ہے، لیکن ہم اس کو نہیں پڑھ رہے کیونکہ یہ حمزہ وصلی ہے، ملانے کی صورت میں ختم ہو رہا ہے. تو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ، ٹھیک ہے. ہم اس کو اللہ کے الف نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. لیکن جب ہم اللہ علیحدہ سے پڑھتے ہیں تو ہم اس پر زبر لگا کر اللہ ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے حمزہ وصلی وہ حمزہ ہے جو ملانے کی صورت میں ختم ہو جاتا ہے. اب ڈیفینیشن کو پھر سے سمجھیں. تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو ملانے کی صورت میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے یعنی حمزہ وصلی کو ختم کر دیتے ہیں اور تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے. اب تنوین کے نون ساکن، لیکن تنوین کے اندر ہی نون ساکن چھپا ہوا ہے. کیسے؟ یہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا. یعنی با دو زبر بن اور بار زبر نون ساکن بن، ٹھیک ہے. لکھنے کا انداز فرق ہے لیکن ایک ہی آواز ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے. اسے نون کتنی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہوگا. اب آپ سمجھنے کے لیے اس آیت کو دیکھیں کہ وصل کا مطلب ہے ملانا. یعنی جب ہم یہ ملا کر پڑھتے ہیں تو یہ الف ختم ہو جاتا ہے، یہ حمزہ جو ہے بالکل نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. مثلا یہ آیت ہے، دیکھیں قدیرن دو پیش ہیں اور الذی آگے ہے. الذی ہے کیونکہ اس کو ہم جب علیحدہ سے پڑھتے ہیں تو ہم اس کو اس پہ زبر دے کر پڑھ لیتے ہیں اس کو. اب ہم لیکن اس کو نون کتنی کو ہم سمجھنے کے لیے کریں قدیرن تو ایک پیش ختم کر دیں، اس کو زیر دے دی اور نون لکھ دیا، ٹھیک ہے. کیونکہ نون تنوین کے اندر ہی نون چھپا ہوا ہے، اس کو ہم ایسے علیحدہ سے لکھ دیں گے. آپ اس کو اس طرح سے لکھ کر سمجھ سکتے ہیں قدیرن. اگر ہم ایسے لکھیں تو یہ جو نون ساکن ہے اس کو یہ نیچے زیر دے کر اگلے حرف کے ساتھ ملا رہے ہیں، ٹھیک ہے. مثلا ہم یہ پڑھیں. اب ہم نون کتنی کے قاعدے کو سمجھنے کے لیے کچھ آیات پر غور کرتے ہیں. یہ دیکھیں کہ جیسے یہ آیت ہے قدیرن اور اگلی آیت میں ہے الذی، ٹھیک ہے. اب یہ آیت جو ہے اس میں قدیرن الذی، لیکن یہ قرآن پاک میں لکھا ہوتا ہے قدیرن الذی، کیونکہ نون کتنی کے قاعدے کے مطابق
तनवीन के नून को जेर देकर अगले हरफ से मिलाएंगे, और ये नून जो है छोटा सा इसके नीचे लिखा जाएगा, और जो दरमियान में हमजा है ये हमजा तो वसली है, इसको खत्म कर देंगे। तो अब ये क्या बन गया, कदीरुन निल्लज़ी। अब एक और मिसाल देखें, लुमज़ती निल्लज़ी, असल में था लुमज़तिन, ठीक है। तो आगे है अल्लज़ी, क्योंकि ये हमज़ातुल वसल है, अगर हम अलहदा से पढ़ेंगे तो इसको ज़बर देकर अल्लज़ी पढ़ेंगे, लेकिन जब हम इसको मिलाएंगे तो मिलाने की सूरत में पिछली जो तनवीन है उसका एक जो है हरकत खत्म करके नून के नीचे जेर दे देंगे, एक नून गिर जाएगा और निल्लज़ी बन जाएगा पिछले से उठाएंगे तो, ठीक है, क्योंकि नून तनवीन में नून छुपा हुआ है, और एक नून को अगले हरफ से मिलाएंगे। अच्छा, इसी तरह अगला एक और मिसाल देखें, मसलनिल कौम, मसलनिल कौम, ठीक है, असल में था मसलन और उसके बाद हमज़ातुल वसल है अल कौम, अगर हम अलहदा से पढ़ेंगे मसलन अल कौम, लेकिन इसको हम अक्सर मिलाकर पढ़ते हैं मसलनिल कौम। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको नून कुतनी का कायदा समझ में आ गया होगा। इसी तरह कुरान पाक में बहुत सी मिसालें हैं, आप उनको पढ़ने की प्रैक्टिस करें ताकि ये आपका कायदा क्लियर हो जाए। मिलाने की सूरत में ये जो है हमज़ातुल वसल ख़त्म हो जाएगा और तनवीन का जो एक नून है उसको ज़ेर देकर अगले हरफ से मिलाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरे प्यारे साथियों, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप कुरान की तजवीद को बाकायदा तौर पर सीखना चाहते हैं तो आपको एक उस्ताद की ज़रूरत होती है जिसको आप अपना सबक सुना सकें, और कोशिश करें किसी न किसी उस्ताद को अपना सबक ज़रूर सुनाएं ताकि वो आपकी गलतियों की इस्लाह करे। और अगर आप प्राइवेट तौर पर तजवीद सीखना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए नंबर पर ज़रूर राब्ता करें ताकि हम आपका सबक सुनें और इस्लाह करें, और कुरान की तजवीद के असूल भी आपको डिटेल से समझाएं। मेरी इस तजवीद पर ज़रूर गौर कीजिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी कोशिशों को कबूल करे, हमारे इल्म अमल में इजाफा करे और हमें बेहतरीन तजवीद से कुरान पढ़ने वालों में से बना दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हो रहा है तो सवाब की नीयत से आगे ज़रूर शेयर करें ताकि आपके एक शेयर करने से बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो जाए और वो भी अपनी तजवीद को बेहतर कर सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाहुम्मा रहमना बिल कुरआन वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमह। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना वअल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैलि व अतराफ़न नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन।